السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میرا نام بلال عباسی ہے. میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کے لیے 22 نومبر کا ٹائم دے دیا ہے. عمران خان کو 2 مواقع دیے گئے ہیں کہ وہ اپنی صفائی دیں جو انہوں نے ایڈیشنل سیشن جج کے خلاف ان لافل الفاظ کا استعمال کیا تھا. میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہائی کورٹ جہانگیر جدون صاحب. یہ عدالت میں موجود تھے اور بڑی طویل پروسیڈنگ چلتی رہی. بہت شکریہ آپ کا. مجھے یہ بتائیں آج کی کیا پروسیڈنگ ہوئی ہے عدالت کی، اور کم و بیش 4 گھنٹے یہ آرگومنٹ چلتے رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج دیکھیں تقریباً 3.5 گھنٹے کی پروسیڈنگ ہوئی ہے. تو اس میں عدالت نے بڑے تامل سے تمام جو وکلاء تھے ان کو سنا ہے، جو عدالت کے معاونین تھے ان کو بھی سنا ہے، اور جو کنٹمنر تھے عمران خان جو وزیر اعظم تھے ایکس، ان کے وکلاء کو بھی سنا ہے. تو عدالت نے بار بار کہا جی آپ کو پہلی تاریخ پہ بھی ہم نے بتایا تھا، موقع دیا تھا کہ آپ کا جواب سیٹسفیکٹری نہیں ہے. تو آج آپ نے پھر جو جواب بنا کے لایا یہ بھی سیٹسفیکٹری نہیں ہے، اور آپ نے ہماری جو آبزرویشن تھی یا ہماری جو انڈیکیشن تھی اس سے کچھ سیکھا نہیں ہے. بہتر ہوتا کہ آپ ایک اچھا جواب بنا کے لاتے. مطلب ان کی رائے یہ تھی کہ اگر آپ انکنڈیشنل اپالوجی مانگ لیتے یا اپنے آپ کو کورٹ کی مرضی پہ چھوڑ دیتے تو شاید کورٹ جو ہے کچھ اور فیصلہ کرتی یا اس کا جو شو کا نوٹس تھا اس کو آج ڈسچارج کر دیتی. لیکن باوجود اس کے وہ کورٹ کو کنونس نہیں کر سکے کہ کورٹ نے بھی ایک طرف دیکھنا ہے کہ ایک طرف 3 کیس ہیں، طلال چودھری کا کیس ہے، دنیال عزیز کا ہے، اور نیال ہاشمی کا کیس ہے. تو اس میں آلریڈی انہوں کو سزا ہو چکی ہے اور سپریم کورٹ نے لا جو ہے لیٹ ڈاؤن کر دیا ہے. تو پھر اس مرحلے پہ کورٹ پہ بھی ایک بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ ایک لیڈر کو کسی پریشر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں کہ وہ مان ہی نہیں رہا. وہ انہوں نے کہا جی آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں آپ نے جو کچھ کیا ہے کہ میں نے ان حالات میں یہ جسٹیفائی کر رہا ہوں کہ یہ میں نے جو کیا ہے ان حالات میں کیا ہے، اس کا مجھے افسوس ہے. لیکن آپ جو ہے وہ یہ نہیں مانگ رہے تھے. میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں کہ میں نے جج صاحبہ کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں وہ نہیں تھی ٹھیک، میں ان پہ معافی مانگتا ہوں. یہ بات انہوں نے کی. ویسے جہانگیر جدون صاحب 3.5 گھنٹے آج پروسیڈنگ جاری رہی. ہم نے دیکھا ایڈوکیٹ اٹارنی جنرل صاحب نے بھی، حامد خان صاحب نے بھی، منیر ملک صاحب نے بھی، مخدوم علی خان صاحب نے بھی طویل دلائل دیے ہیں. عدالت کو کیا حامد خان صاحب مطمئن نہیں کر سکے تو یہ چارج فریم نہ کیا جائے عمران خان صاحب پہ؟ یہ دیکھیں جو حامد خان نے بھی دلائل دی ہیں، اس کے بعد جو ان کے مائکس تھے مخدوم علی خان اور منیر ملک صاحب، انہوں نے بھی کہا جی کہ آپ جو ہے ایک جو نوٹس ہے شو کا اس کو ڈسچارج کر دیں. لیکن وہ عدالت کا دیکھیں نا، عدالت کو مطمئن کرنے کی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا جی اب دیکھیں یہ ایک ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا معاملہ ہے، اگر ہماری کنٹیمپٹ ہوتی تو ہم شاید اس سے آگے نہ بڑھتے، ہم ان کو نوٹس بھی نہ ایشو کرتے یا ان کو ابھی ہم ڈسچارج کرتے. یہ معاملہ ہے ایک ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا. اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر اس طرح کی ایک جج جو ہے نیچے وہ کام کرنے دھمکی دیتا ہے تو کیونکہ کرمنل جو جسٹس سسٹم ہے وہ سارا ڈسٹرکٹ کورٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے. اب ایک مجسٹریٹ کے پاس جاتے ہیں، بیل کے لیے نیچے جاتے ہیں، اس نے ریمانڈ دینا ہوتا ہے، اس نے FIR کو دیکھنا ہوتا ہے، تو ٹرائل بھی نیچے ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے حال میں اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا ہے. اگر ہماری کنٹیمپٹ ہوتی ڈائریکٹ ہائی کورٹ کی تو ہم ان کو معاف کر دیتے. میرے حال جہانگیر صاحب دیکھا جائے تو عدالتی مائکس تھے مخدوم علی خان صاحب اور منیر ملک صاحب، انہوں نے بھی آنریبل ججز سے کہا ہے کہ رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے، عمران خان صاحب پر چارج فریم نہ کیا جائے، ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا. لیکن جو پچھلے 3 فیصلے تھے ان کا بار بار آنریبل ججز یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے 3 ڈیسیژن دیے سپریم کورٹ نے، ہم کیسے کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی بات نہیں بنی نا. نہیں دیکھیں اس میں یہ جو کنٹمنر ہے، الجڈ کنٹمنر ہے، اس کی اٹدرمی دیکھیں نا، اس کی ایگو کا مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ میں جی معافی نہیں مانگوں گا یا میرے پاس لیگل آپشن ہے. ہو سکتا ہے یہ سوچ رہے ہوں کہ جی یہ ہمیں سزا دیں گے تو ہم سپریم کورٹ سے میں چلے جائیں گے، سپریم کورٹ ہمیں چھوڑ دے. ایک آئیڈیا ہوتا ہے، شاید انہوں نے ان کے وکلاء نے ان کو یہ مشورہ دیا ہو کہ اگر سزا ہوتی ہے مثال کے طور پہ تو ہم آگے چلے جائیں گے. کیونکہ ان کا جو بیہیویئر ہے، جو کانڈکٹ ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی ایسا دلی طور پہ معافی مان جاتے کہ میں نے ایک جج کی جو ہے وہ توہین کی ہے. وہ اس کو توہین سمجھ ہی نہیں رہے میرے حال میں. وہ کہتے ہیں یہ میں نے کنٹیمپٹ نہیں کی ہے، حالانکہ جو کورٹ ہے وہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے کرمنل اور جو جوڈیشل کنٹیمپٹ ہے وہ دونوں کی ہیں. ویسے دیکھا جائے 2 خط لکھے عمران خان نے معزز عدالت کو، لیکن کیا عدالت نے اس پر نہیں دیکھا یا عمران خان صاحب نے معذرت والے ورڈ ہی نہیں یوز کیے اس میں؟ یہ دیکھیں پہلا یہ عدالت نے ان کو بہت بڑا موقع دیا ہے. مطلب کہ ایسا ایک ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بلکہ آج بھی ان کو میرے خیال میں موقع دے رہی تھی کہ عدالت کے وہ آگے آئیں اور کہیں جی میں آپ جو ہے
وہ عدالت کا اپنے آپ کو عدالت کی مرضی پہ چھوڑتا ہوں, انکنڈیشنل اپالوجی کہتا ہوں. لیکن ایک بندہ معافی نہیں مانگ رہا, وہ اپنے جو الفاظ ہیں ان کو ٹوسٹ کر رہے ہیں. جی ریمورس ہے, ریگریٹ ہے. اور آپ دیکھیں ایک ابھی عدالت کے نوٹس میں یہ چیز نہیں لائی گئی تھی کہ جو انہوں نے اس جج کے خلاف جو اپلیکیشن دی ہے نا MIT کو, جو ممبر انسپیکشن ٹیم ہے, اس میں بھی انہوں نے بڑی سیریس ایلیگیشن لگائی ہیں. اس جو جج ہے فیمیل, اس کا تو انہوں نے فیوچر ہی ڈسٹرائی کر دیا ایک قسم کا. مجھے یہ بتائیں, شعیب شاہین کے ذریعے عمران خان صاحب نے عامر خان صاحب کو پیغام پہنچایا کہ میں روسٹم پہ آنا چاہتا ہوں, جن میں اپنی وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں. کیوں عمران خان کو روسٹم پہ نہیں آنے دیا گیا؟ انہوں نے دیکھیں, انہوں نے آخر میں ریکویسٹ بھی کیا جج صاحب سے کہ جی میں خود کچھ کہنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی آپ کے وکلاء نے دلائل دے چکے ہیں. تو انہوں نے کہا کیونکہ ٹائم بھی تھوڑا تھا, تو اس لیے پھر انہوں نے جو ہے مناسب سمجھا کہ آپ کے, کیونکہ جس بندے کو آپ یہی نہیں پتا کہ ایڈیشن سے جج کیا ہوتا ہے یا مجسٹریٹ کیا ہوتا ہے, تو وہ ایک تقریر تو اچھی ہو سکتا ہے کر سکے یا نہ کر سکے, لیکن کورٹ کے اندر آرگومنٹ کرنا یا قانون کو سمجھ کے بات کرنا وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. جہانگیر صاحب, اب فردر کیا ہوگا؟ 22 تاریخ رکھی ہے معزز عدلیہ نے, پھر اس کے بعد چارج فریم ہوگا, ٹرائل ہوں گے, فردر کیس پروسیڈنگ کیا ہوگی؟ اس میں سمری پروسیڈنگ ہوتی ہے, بہت لمبی پروسیڈنگ نہیں ہوتی. مطلب آپ 22 تاریخ کو چارج فریم ہوگا. چارج فریم ہونے کے بعد جو ہے وہ لسٹ آف وٹنس جو ہیں وہ مانگیں گے پروسیکیوشن سے بھی اور ان سے بھی, اور پھر آگے جو ہے اس جو کیس ہے اس کا ٹرائل آگے جائے گا اور فائنلی وہ ڈیسائیڈ کر دیں گے. کیا سمجھتے ہیں اگر سپیریئر جوڈیشری میں عمران خان صاحب جاتے ہیں, ان کے وکلاء جاتے ہیں, ان کو ریلیف مل جائے گا یا وہی پرانی روایت چلی جائے گی جو دانیال عزیز کے ساتھ ہوا یا طلال چودھری صاحب کے ساتھ ہوا؟ دیکھیں یہ ان کا اپنا رائٹ ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے. اگر وہ ان کے خلاف کوئی وہاں سے فیصلہ آتا ہے وہ آبویسلی وہ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں, اور وہ ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے, اس پہ تو میں یہ بات نہیں کر سکتا, لیکن ان کا رائٹ ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جائیں, اور جہاں تک ان کے رائٹ آف اپیل ہے وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. تو جی ناظرین, میرے ساتھ موجود تھے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہائی کورٹ جہانگیر جدون صاحب. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پر چارج فریم کر دیا گیا ہے, توہین عدالت کا 22 تاریخ رکھی گئی ہے اس فیصلے کے حوالے سے. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اجازت. اللہ نگہبان.